بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال رکھے صاف نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مطہرین یعنی صفائی پسند سے اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت فرمانا اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسلام نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو طہارت کا حصہ اور انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنے، بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، اور زیر ناف بالوں کی صفائی اور غسل کے ذریعے پورے بدن کی صفائی ہفتہ میں 1 مرتبہ کرے، اگر نہ کر سکے تو ہر 15 دن بعد کرے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہفتہ میں 1 مرتبہ کرنا افضل، 15 دن میں 1 بار کرنا اوسطاً، اور 40 دن میں 1 مرتبہ کرنا بعید کا درجہ ہے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں اور وہ بندہ وعید کا مستحق ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں، زیر ناف بالوں کی صفائی ناف کے نیچے سے شروع کرے، اور اگر بالوں کی صفائی کے لیے نورا کا استعمال کرے تب بھی جائز ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد و عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہفتے میں 1 بار صفائی کرنا مستحب ہے، 15 دن میں 1 بار صفائی کرنا مباح، اور 40 دن میں 1 بار کرنا لازم ہے۔ اس سے زائد عرصہ کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گنہگار بھی ہوگا۔ زیر ناف بال کہاں تک کاٹے جائیں، ان کی حد کیا ہے؟ کچھ لوگ ناف سے شروع ہو کر اور آدھی رانوں تک بال صاف کرتے ہیں۔ کیا شریعت اسلامیہ نے ان بالوں کو موڑنے کے لیے کوئی حد بھی مقرر فرمائی ہے؟ زیر ناف کا لفظ کنایہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ان بالوں کے لیے عانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کے گرد اگنے والے بال۔ عانہ دراصل اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر یہ بال اگتے ہیں۔ علم القابلہ میں اس کی مناسب وضاحت ہو جاتی ہے، لہٰذا زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی حد یہی ہے کہ صرف اس جگہ کے بال کاٹے جائیں جہاں عموماً عورتوں کے بھی بال ہوتے ہیں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ عورت کا نام اس مسئلہ میں اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ مرد کے تو عموماً تمام بدن پر ہی بال ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے صرف اس مخصوص حصہ پر، یا پھر آپ اپنے پیٹ کے نچلے حصہ کو دبا کر دیکھیں تو ایک ہڈی محسوس ہوگی، بس جہاں سے اس ہڈی کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے بال کاٹنے کی ابتدا کریں
کیونکہ یہی ہڈی آنا کہلاتی ہے، اور اس پر اگنے والے بالوں کو بھی آنا کہہ دیتے ہیں۔ زیر ناف بالوں کو حلق کرنے موڑنے کا حکم ہے۔ یہ کام استرے یا سیفٹی سے ہی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی کریمیں، پاؤڈر، سپرے بالوں کو موڑتے نہیں بلکہ انہیں کمزور کر کے توڑتے ہیں، جبکہ شریعت کا مطلوب انہیں مونڈنا ہے۔ اس طرح بغلوں کے بالوں کو شریعت نے اکھیڑنے کا حکم دیا ہے، لہذا انہیں کھینچ کر جڑ سے اکھیڑا جائے۔ موڑنے کا کاٹنے یا توڑنے سے مقصد شریعت پورا نہیں ہوتا۔ اس طرح کچھ لوگ رانوں کے بال بھی موڑتے ہیں، جبکہ آنا شرمگاہ پر اگنے والے بال اور پیڑوں کی ہڈی کی بال رانے نہ تو شرمگاہ ہیں اور نہ ہی پیڑوں کی ہڈی۔ توضیح: اہل لغت نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں: الشعر المنبت حول فرج المرات، یعنی عورت کے سامنے والی شرمگاہ کے گرد اگنے والے بال، یعنی پیڑوں کی ہڈی سے اوپر اور ناف سے نیچے کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ مثانہ سے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر رانوں کی جڑوں تک اور پیشاب پخانہ کی جگہ کے ارد گرد جہاں نجاست کے لگنے کا امکان ہو، زیر ناف بال موڑنے چاہیے۔ رانوں کے بالوں پر جہاں نجاست لگنے کا زیادہ امکان رہتا ہے وہ بال بھی کاٹنے چاہیے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی میں شرمگاہ کے ارد گرد کے بال کاٹنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان میں نجاست لگنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بال صاف کرنا سنت اور امور فطرت میں سے ہے۔ ہفتہ میں 1 مرتبہ صفائی کرنا مستحب، خاص جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرنا باعث فضیلت ہے۔ 15 دن کی تاخیر سے کرنا بھی جائز ہے، لیکن 40 دن سے زائد چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جو شخص ان بالوں کو 40 دن کے اندر صاف نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ زیر ناف بال کاٹنے کی حد یہ ہے کہ اگر آدمی اکڑ بیٹھے تو ناف سے تھوڑا نیچے جہاں پیٹ میں بل پڑتا ہے وہاں سے رانوں کی جڑوں تک اگنے والے بال، مخصوص اس جگہ اور اس کے ارد گرد کے حصے کے بال، خصیتین کے بال، پاخانے کے خارج ہونے کی جگہ اور اس کے ارد گرد کے بال زیر ناف بالوں میں داخل ہیں، لہذا ان سب بالوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ زیر ناف بال کاٹنے سے مقصود صفائی ہے، اور یہ مقصود بلیڈ یا مشین کسی بھی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مرد کے حق میں زیر ناف بال کاٹنے کے لیے بلیڈ یا استرے کا استعمال بہتر ہے، کیونکہ اس سے بال جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور طبی اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ تاہم اگر عذر ہو تو باریک مشین کے استعمال میں حرج نہیں ہے۔ ایک بار بلیڈ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ اسی بلیڈ سے بال صاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ طبی طور پر نقصان سے بچنے کے لیے طبی احتیاط کو معلوم کر کے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔